صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصرین المعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الاحد المتعال، صلوات علی عبادہ المختار، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبین حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المحکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مالک زمین و زمن کے ظہور میں تاجیر کے لیے مل کے بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سرکار کی سلامتی کے لیے بھی درود پاک کی تلاوت فرما لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور جو ہے بات سن لیجیے۔ جیسے کہ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ حالات کے تقاضے اور کیونکہ مختصر سا وقت تھا، 5 دن تھے، اور ہم نے یہی معین کیا تھا کہ روز ایک نیا موضوع ہو تاکہ آخر میں اس کا نتیجہ دیا جائے۔ پھر جب انشاءاللہ کبھی ہوا ایک مفصل موضوع پہ گفتگو کریں گے، اور کچھ احباب کی فرمائشیں بھی تھیں، اور کیونکہ کچھ رمضان مبارک کے ایام کی نسبت سے کچھ ایام ایسے ہیں کہ ان کا تذکرہ بھی ضروری ہے، جیسے کہ ام المعصومین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ملکہ عالیہ کی کا وصال ہے رمضان المبارک میں۔ میں نے یہ بھی اپنی طرف سے سوچا کہ اس ملکہ پہ کچھ نہ کچھ تذکرہ اس بی بی کا کیا جانا چاہیے، وہ بھی اس لیے، اور بارہ میں یہی کہتا ہوں، یوں نہیں ہے کہ میں زمانے کے محققین کا دشمن بنا بیٹھا ہوں، لیکن تحقیق کی موجودہ روش تقریباً 1 صدی سے ایک ہی رستے پہ چل رہی ہے، اور ہمارا سارا تحقیق کا جو زور ہے وہ چند مخصوص باتیں ہیں انہی پہ صرف ہو جاتا ہے۔ آخر جو بی بی ظرف بنی ہے سیدہ فاطمہ کا، کیا مقام ہوگا اس بی بی کا، کیا منزلت ہوگی اس بی بی کی، اور اس بی بی کے جو فضائل ہیں، میں نے پہلے بھی ایک مختصر پروگرام میں کسی گھر پہ تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ آپ کو غلط فہمیاں یہ ہو جاتی ہیں کہ فلاں بی بی کے دیکھیے اس سے بڑے فضائل کیا ہوں کہ فلاں شخصیت کی زوجہ ہے۔ میں نے کہا تھا یہ فضائل کا کوئی اچھا رخ نہیں ہے، فضائل کا حقیقی رخ یہ ہے کہ خدیجہ اس لائق تھی کہ رسول اس کے گھر چل کے گئے۔ جناب سیدہ ام البنین صلوات اللہ علیہا کے ذات پاک میں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ بی بی کے فضائل اس لیے نہیں ہے کہ عباس کی مادر گرامی ہے، بی بی اس لائق تھی اس لیے اللہ نے عباس کا ظرف اس بی بی کو بنایا۔ یہی بالکل اسی ملکہ عالمین کی شخصیت ہے۔ درود پاک کی تلاوت فرما لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی درود پاک کی تلاوت فرما لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی درود پاک کی تلاوت فرما لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ شخصیت اس لائق تھی، تبرکاً میں نے آیت پڑھی ہے، جلدی سے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ کے حق میں، کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے لا رحم ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں خشک و تر ہر شے کا ذکر ہے۔ اگر خشک و تر ہر شے کا ذکر ہے، کیا محمد والے محمد کے گھرانے کی مستور خشک و تر سے بھی نیچے ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں نہ ہو؟ اور میں نے ایک باقاعدہ تسلسل سے اس میں اشرا پڑھا ہے پاکستان میں، اور میں نے کہا تھا کہ تم
آل محمد کے گھرانے کی کسی ایک قدیس کو لے آؤ، میں اس پہ بھی تمہیں قرآن سے آیت دکھا دوں گا کہ اس کے حق میں یہ آیت ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ قرآن تلاوت کے لیے نہ پڑھا جائے، ہدایت کے لیے پڑھا جائے، اور قرآن پڑھنے سے پہلے کسی قرآن کے وارث سے توسل بھی کیا جائے۔ خود میرے 11ویں امام کا بتایا ہوا عمل ہے، میرے مولا فرماتے جب قرآن پڑھنے لگو، کسی نے کہا مولا قرآن گنگا ہے، ہدایت کیسے کرے گا؟ فرمایا قرآن سے بڑا ناطق کوئی نہیں، لیکن تم قرآن سے باتیں کرتے ہو انہونی زبان میں، تم ذرا قرآن سے اس زبان میں باتیں کرو جس زبان میں قرآن اترا ہے۔ مولا وہ کون سی زبان؟ فرمایا ہماری زبان۔ قرآن پڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ توسل کیا کرو۔ میرے مولا نے ایک عمل بتایا، فرمایا جب قرآن کھولنے لگو، قضا و قضا میں بتانے نہیں لگا، بس بتانے لگا ہوں کہ وہ عمل نہیں بتانے لگا، فرمایا ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ 3 باتیں میرے مولا نے بتائیں کہ جب قرآن پڑھنے لگو یوں کرو یوں کرو اور یوں کرو۔ فرمایا جب یہ 3 کام کرنے کے بعد قرآن کھولو گے، لم تتل القرآن بل ان القرآن یتکلم بک، پھر تم قرآن نہیں پڑھو گے، قرآن تمہارے ساتھ کلام کرنا شروع کر دے گا۔ شرط یہی ہے کہ وارث یہاں بھی ہوں یہاں بھی ہوں، جو قرآن کے حقیقی وارث ہیں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ فرمایا احسان ہے اللہ کا مومنین پر، یہاں مومنین نہیں ہے، مومنین ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اللہ کا احسان ہے مومنین پر، اور جو ترجمے میں میرے ساتھ رہا اگلا سفر بھی اسی نے کرنا ہے۔ اللہ کا لقد من اللہ، منت ہے اللہ کی، احسان ہے اللہ کا علی المؤمنین، مومنین پر، اور یہ مومنین پہ علی مومنین نہیں ہے، علی المؤمنین ہے۔ میرا موضوع تفسیر قرآن ہوتا تو میں کسی اور جہت کو چلتا، میں نے جانا کسی اور جانب ہے، ایسا تھا علی المؤمنین۔ یہ الف لام جو ہے معرفہ کا ہے، یہاں تنکیر نہیں، 2 الف لام ہوتے ہیں، یا جنس کا ہوتا ہے، تخصیص کا ہوتا ہے، تیسرا معرفہ کا ہوتا ہے۔ یہاں معرفہ کا ہے، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے رب کے لیے حمد ہے۔ حمدللہ رب العالمین اگر آپ کہیں گے تو غلط ہوگا، الحمد ٹھیک ہوگا۔ اور یہ جو حمد پہ الف لام ہے، یہ تخصیص یا معرفہ کا نہیں، یہ جنس کا ہے۔ اس کا معنی یہ بنے گا کہ حمد کی جتنی بھی جنسیں ہیں ساری اللہ کے لیے ہیں۔ سمجھ میں آئی ہے؟ یہاں جنس کا الف لام ہے۔ اور مومنین علی المومنین، جیسے ہے نا علی نبی، علی نبی یہ نہیں ہے، درود کے بارے میں جب کہہ رہے ہیں اللہ اپنے درود نبی پہ درود بھیجتا ہے تو علی نبی نہیں ہے، علی نبی ہے۔ اب یہاں جو ہے نبی پہ الف لام جو ہے یہ بھی جنس کا ہے، یعنی اللہ کا درود ہو اس پہ جو محمد کی جنس میں سے ہے۔ جی ہاں، اور میں نے تو آپ کو اکثر کہا ہے کہ دنیا کی ہر کتاب جدا کر دو، ادب عربی تو ادب ہے، کیونکہ لغت ہوتی ہے، وہ شیعہ سنی نہیں ہوتی۔ لغت کے اعتبار سے بھی اس درود میں آل محمد شریک ہوتے ہیں، کیونکہ صرف علی کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ یہاں بھی علی المومنین، یہاں معرفہ کا الف لام ہے، مومنین کی خاص جنس، خاص جماعت۔ اللہ کا احسان ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ان مومنین میں رسول بھیجا۔ اللہ کا احسان ہے، سلامت رہیں، اللہ کا احسان ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا، اذ حرف تذکر ہے، یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے، یہ حال کی بات نہیں۔ جہاں اذ اذا آ جائے تو تذکر ہوتا ہے، یہ 2 حروف تذکر کہلاتے ہیں علم نحو میں، اذ اور اذا۔ گزشتہ ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ نے، احسان ہے اللہ کا مومنین پر کہ جب اللہ نے ان مومنین میں ایک رسول بھیجا، وہ رسول کون سا تھا؟ من انفسہم، وہ رسول انہی مومن کے نفس میں سے تھا۔ واجب فرمائی آپ نے، 3 باتیں ہیں۔ اللہ کا احسان ہے مومنین پر، کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے رسول مبعوث کیا مومنین میں۔ کون سا رسول؟ من انفسہم، وہ رسول ان مومنین کے نفس میں سے تھا۔ ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اللہ نے مومنین میں رسول بھیجا، وہ رسول جو مومنین کا کے نفس میں سے تھا۔
نفس کا میں آسان ترجمہ جلدی سمجھا دوں. کسی عرب ملک میں اگر کوئی حج کرنے کے لیے یا زیارت کرنے کے لیے عراق یا شام میں گیا ہو تو وہاں آپ قبلہ بھی تشریف فرمائیں، قبلہ تعریف فرمائیں گے، کوئی چیز خریدیں ایک دکاندار سے، ساتھ والے بندے نے کہا کہ یار یہ مجھے بھی پسند آئی ہے، مجھے بھی لے چلو، میں نے بھی خریدنی ہے. اب وہ ساتھ والے کو لے کے دکان پہ گئے کہ جناب ہمیں یہ ایسی اور چاہیے. اس نے کہا یہ تو ختم ہو گئی ہے. اس نے اسی جیسی ایک اور چیز نکال کے دی جس کی پیکنگ میں صرف جو کمپنی ہوتی ہے وہ پیکنگ میں فرق تھا. اس نے کہا دیکھو یہ ایک ہی جیسی ہے اور صرف اس کے ظاہر میں فرق ہے. تو عربی میں وہ کیسے کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاذا نفس و ہاذا، ہاذا نفس و ہاذا، یہ بالکل اسی جیسی ہے. اس سے آسان میں نہیں کر سکتا، اس سے کیا میں آسان کروں؟ یہ عربی کا عام سا مقولہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہاذا نفس و ہاذا، یہ ہو بہو اسی جیسی ہے. ہماری اردو میں بھی ہوتا ہے بے نفس نفیس. ویسے تو بنفس نفیس ہوتا ہے. آج کل حالات یوں ہے کہ اگر کوئی صحیح اردو بولے تو اسے غلط کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ با جو ہے یہ اردو والا نہیں ہے، عربی والا ہے. لفظ اصل میں ہے بنفس نفیس. جیسے اگر آج کل میں نے ایک جگہ پہ کہا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے تو مجھے کسی نے کہا قبلہ ارادہ ہوتا ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ ارادہ اردو کا نہیں ہے، اذا ارادہ شے نہیں ہے قول له کن، یہ عربی کا ہے اور عربی میں فعل کے ابتدا میں زیر نہیں ہوتی. لفظ صحیح ارادہ ہے. یہ با نفس نفیس ہوتا ہے، بے نفس نفیس نہیں ہوتا. بے نفی میں آ جاتا ہے، با تصویت میں آ جاتا ہے، اسبات میں آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بے نفس نفیس یعنی بالکل اسی جیسا. ہاذا نفس و ہاذا. تو اب ترجمے کا لطف لیجئے. اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اللہ نے مومنین میں رسول بھیجا من انفسہم، وہ رسول کے جو مومنین جیسا تھا. وہ آگے لے جائیے من انفسہم یعنی جن کی ذات نبی کی ذات جیسی تھی، نبی ان کے نفوس میں سے تھا. اور یہ بات کب کی ہو رہی ہے؟ اذا بعثا، یہ بعثت رسالت کی بات ہو رہی ہے. جب نبی مبعوث ہوئے، اعلان کیا، تو شیعہ سنی دوست میرے تقریباً شیعہ بابی بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر کہیں بعد میں میرے ریکارڈنگ بھی پہنچے تو سب کے لیے یہی ہے، جب نبی نے اعلان رسالت کیا تو ماننا پڑے گا کم از کم کچھ مومن تھے، کیونکہ بات بعثت رسالت کی ہو رہی ہے. اور یہ لفظ مومنین بھی نہیں، مومنین ہے. مومنین جمع کا صیغہ ہوتا ہے اور جمع 3 سے کم نہیں ہوتی. یہ قانون ہے کہ جمع 3 سے کم نہیں، زیادہ پہ ہوگی. کم از کم زیادہ نہ بھی مانو، کم از کم جب نبی نے اعلان نبوت کیا ماننا پڑے گا 3 مومن تھے. خدا کے لے جائیے گا 3 مومن ہونا ضروری ہے. ازروع قرآن کی اس آیت کے روح سے 3 مومن ہونا ضروری ہے، کم از کم 3. ویسے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن 3 سے کم نہیں. اور پھر مسلمانوں کو چیلنج ہے کہ 3 مومن تاریخ میں دکھائیں تو صحیح، کم از کم 3. کہ جب نبی نے اعلان نبوت کیا کم از کم 3 مومن ہو، اور مومن کوئی عرب کے بدو نہ ہو، نبی کا نفس ہو. خدا کے لیے جاگیے گا. یعنی عام مومن نہیں چاہیے، وہ ہو کہ جو من انفسہم کے میزان میں پورے اترتے ہو. عرب کے صحراوی نہیں ہونے چاہیے. رسول مبعوث ہوا مومنین میں اور وہ مومنین کا نفس تھا. جب تیرے نبی نے اعلان رسالت کیا کم از کم 3 مومن تو ڈھونڈ کے لانے پڑیں گے، اور پھر مومن بھی ایسے ہونے چاہیے جو رسول کے نفس میں سے ہو. میں نے 3 ڈھونڈے ہیں، تمام امت مسلمہ پہ واجب ہے ان تینوں کو ماننا. جب تک تم کوئی اور تلاش نہیں کرتے تب تک سب تینوں پہ گزارا کرو، انہی تینوں کو مانو. جب کوئی چوتھا ڈھونڈ لاؤ گے خدا کی قسم میں ان کو چھوڑ دوں گا، میں چوتھے کو پکڑ لوں گا. اور میں نے اعلان رسالت کے وقت 3 ایسے مومن دیکھے کہ جو رسول کا نفس تھے. کون؟ علی مومن، عمران مومن، خدیجہ الکبریٰ مومن. یہ 3 ہیں. اعلان رسالت کے وقت خدیجہ مومن، علی مومن، علی کے بابا مومن. پھر سنیے کم از کم 3 مومن. علی ہے مومن، خدیجہ الکبریٰ ہے مومن، ابو طالب ہے مومن. آپ سنیے، یہ ذہن میں رہے کہ کم از کم یہ 3 تو ہے نا، تاریخ اتفاق ہے. اگر نہیں ہے تو قرآن کی آیت اور یہ امکان میں نہیں، کم از کم یہ 3 تو ہیں. قرآن کے پھر سنیے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. ھذا نفس و ھذا کا معنی ذہن میں رکھیے، ہو بہو ایک جیسا، بالکل ایک جیسا، ظاہر و باطن میں ایک جیسا.
حقیقت و جبلت و ماہیت و مشیت و ظاہر و باطن صفات و ذات و کبریا میں ہر چیز میں ایک جیسا ہو، یعنی بالکل تمثیل ہو. تمثیل کا فلسفہ بھی یہی ہے. اب ابو طالب مومن، خدیجہ مومن، علی مومن. کائنات میں کسی مولوی کو حق ہی نہیں کہ وہ کہے میں محمد جیسا. ابو طالب کہہ سکتا ہے میں محمد جیسا. خدا کے لیے کبھی اس معیار پہ بھی آ کے سنا کرو. میں نے بخدا کبھی بھی حضرت ابو طالب کے ایمان پہ اس ممبر سے گفتگو نہیں کی. میں توہین سمجھتا ہوں حضرت علی کے بابا کی کہ اس کا ایمان ثابت کیا جائے، کل ایمان کے بابا کا ایمان ثابت کیا جائے. میں تو کہتا ہوں ممبر سے، میں تو کہتا ہوں ممبر سے ابو طالب کی شان بتاؤ کہ علی کے بابا کی شان کیا ہے. یعنی قرآن کہتے ہیں من انفسہم، اور وہ یہ تینوں نکلے. یعنی آپ ابو طالب کہہ سکتے ہیں میں محمد جیسا، علی کہہ سکتے ہیں میں محمد جیسا، خدیجہ کہہ سکتی ہے میں محمد جیسی. یہ تین ہیں، یہ تینوں شخصیات ہیں جن کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ ہم محمد جیسے. جاگیے گا. علی کو حق ہے وہ کہے میں محمد جیسا، خدیجہ الکبریٰ کو حق ہے وہ کہے میں محمد جیسا، ابو طالب کو حق ہے وہ کہے میں محمد جیسا. میں حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا سرکار آپ محمد مصطفیٰ جیسے؟ فرمائے ہجریانہ پر میں محمد جیسا کیسے؟ انہو مولائی وانا قد عملت علیہ، وہ کل بھی میرا مولا تھا، وہ آج بھی میرا مولا ہے. ابو طالب نے کبھی نہیں کہا میں محمد جیسا، حالانکہ حق ہے قرآن کی آیت کی روح سے. یعنی قرآن نے حق دیا ابو طالب کہے میں محمد جیسا، انہوں نے کبھی نہیں کہا میں محمد جیسا. جب بھی کہا مولائی سیدی، میں مولا علی کی بارگاہ میں گیا مالک آپ ہیں نبی جیسے؟ فرمایا جلدی نہ کر، انا عبد من عبید محمد، میں تو محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں. علی مولا نے بھی نہیں کہا میں محمد مصطفیٰ جیسا. میں جناب خدیجہ الکبریٰ کی بارگاہ میں آنکھیں بند کر کے حاضر ہوا. ملکہ دو جہاں، ملکہ دو جہاں کی اماں گرامی، اے سیدہ کیا آپ ہیں نبی جیسے؟ فرمایا اس کی نالین اٹھاؤں، میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے. میں محمد جیسے کیسے؟ مکے کی کچھ مستورات مل کے مکے کی جناب خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئیں. آگے کہا خدیجہ افسوس ہے آپ پہ، ہم آپ کو صاحب حکمت سمجھتے تھے، عرب کی مہذب خاتون تھیں آپ، اس جہالت کے دور میں بھی صاحب علم تھیں آپ، صرف صاحب علم نہیں صاحب عرفان بھی تھیں آپ. ہم سمجھتے تھے کہ آپ کا فیصلہ بہت اچھا ہوگا. کتنے بڑے باپ کی خویلد کی بیٹی ہو آپ. شادی کس سے کی؟ عبداللہ کے یتیم سے. جانتی ہو کہ تیرے باپ کی دستار کا ترا عرش کو چھوتا تھا. بی بی خدیجہ الکبریٰ کی معرفت میں پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، بات میری شروع ہو گئی ہے. انہوں نے آ کے کہا کہ تیرے باپ کی دستار کا ترا عرش کو چھوتا تھا، اتنا نام تھا تیرے باپ کا، اور یہاں فاقوں پہ فاقے ہیں. کیسی حکمت ہے تمہیں کیسے چلا؟ بی بی نے کہا ہے مکے کی عورتوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے بعد میرے گھر میں نہ آنا، کیونکہ کوئی محمد کی شکایت کرے میرا وہ رشتہ دار نہیں ہے. ایسی ہے وہ ہوتی ہے ام المومنین. پھر سنو، ام المومنین ایسی ہوتی ہے جو نبی کی شکایت نہ سن سکے، جو خود چغلیاں کھائے وہ ام المومنین نہیں ہوتی. فرمایا آج کے بعد ایک تو تم میرے گھر میں نہ آنا کہ جو محمد کی شکایت کرے اس کا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں ہے، پہلی بات. اور دوسری بات تم ذرا پھر دوہراؤ کیا فرق ہے. انہوں نے کہا تیرے باپ کی دستار کا ترا عرش کو چھوتا تھا، یہاں روٹی کھانے کو نہیں ہے، فاقے ہی فاقے ہیں. عرب کے سارے بدو امیر ہو رہے